کہ بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ انسان اس کے گھر والے خوشی منائیں یا عید کی خوشی نہ منائیں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو دیکھیے، ایسا یہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ پھر عید میں نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، عطر نہیں لگائیں گے اور کوئی خوشی نہیں منائیں گے، اس وجہ سے کیونکہ ہمارے یہاں اس سال ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، فلاں کا ہو گیا تھا، ہمارے رشتہ دار کا ہو گیا تھا، ہمارے گھر میں کسی کا ہو گیا تھا۔ تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک جو جنگ بدر ہوئی ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور اس جنگ میں نہ جانے کتنے صحابہ شہید کر دیے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی خوشی منائی، عید کے دن نئے کپڑے پہنے۔ تو عید کے دن نئے کپڑے پہننا، عید میں خوشی منانا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ عید اگر کسی شخص کا کسی سال میں انتقال ہو گیا تو اس کے ساتھ غم میں شریک رہنا، اور ایسا نہیں کہ وہ دکھاوے والا غم میں شریک رہنا کہ اب اس سے کہہ دیا ہاں بھائی ہم تمہارے ساتھ غم میں شریک ہیں، بلکہ حقیقت میں اس کے ساتھ غم میں شریک رہنا۔ اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں کی کفالت کرنا، اگر کسی کا کوئی سہارا چلا گیا تو ان کی فیملی کو دیکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، یہ ہم لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے۔ انسانیت کے ناطے اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا ہے اور لوگوں کے ساتھ غم میں شریک ہونا ہے۔ لیکن یہ غم ہونا یہ ایک اپنی جگہ ہے، اور عید کی خوشی ہونا یہ ایک اپنی جگہ ہے۔ اور میں واللہ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، پچھلی سال میرے بھائی کا انتقال ہوا اور میں نے عید میں کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، بھلے وہ کسی بھی طریقے سے پہنے، اور جبکہ پچھلی سال عید ایک لاک ڈاؤن کا ماحول تھا اور ایک بہت ہی جس طریقے سے اس سال کا ماحول ہے اسی طریقے کا ماحول تھا، لیکن میں نے صرف یہ سوچ کر کہ یہ کپڑے پہننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غم ہے، بھائی کا غم کسے نہیں ہوتا ہے، غم ہے اپنی جگہ ہے، وہ جو بھی دکھ ہیں پریشانیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ یہ کپڑے پہننا سنت ہے تو بس ہم اس سنت کو ادا کرنے کے لیے پہن رہے ہیں۔ عید کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آپ کے ساتھ غم رہے، آپ نے عید کے دن خوشی منائی، تو بس یہ عید کے دن ایک خوشی محسوس کرنا، تو یہ اس وجہ سے ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا، غم اس لیے انسان مناتا ہے کہ بھئی فلاں شخص کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے ہم غم منا رہے ہیں۔ تو رمضان کے جو روزے ہیں، رمضان کمپلیٹ ہوا، رمضان کے بعد اس کے بعد انہوں نے روزے رکھے، اللہ سے معافی مانگی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن دکھایا، تو اس بات کی لوگ خوشی مناتے ہیں۔ عید کے دن جنگ بدر جو ہوئی تھی تو وہ عید آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، جنگ فتح ہوئی، تو اس بات کی خوشی منائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اور بھی بہت ساری عید تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے عید کی خوشی۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام سال عام الحزن میں تو آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ غم تھا پوری سال، لیکن آپ نے اس سال عید منائی اور آقا علیہ السلام نے نئے کپڑوں کو پہنا۔ تو ہم لوگوں کو صرف سنت سمجھ کر آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے جیسا ہو سکے، یہ میں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ آپ وی آئی پی کپڑے پہنیں اور اچھے سے آپ دکھائیں، ایسا نہیں ہے، کوئی دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ ایک خوشی کا اظہار کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تہوار دیا ہے اور اس میں آقا علیہ السلام نے خوشی منائی تھی، تو آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں تو پھر ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اس لاک ڈاؤن میں ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کسی طریقے سے ہمارے بچے کپڑے پہنے تو وہ غریبوں کے بچوں کا دل نہیں دکھنا چاہیے، ہم کپڑے پہنے تو ہمارے کپڑے پہننے کی وجہ سے کسی غریب کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ ایسے منائیں، اس دور میں اگر اس وقت کی بات کروں تو اس طریقے سے خوشی منائیں تاکہ کسی بہت زیادہ رنج و غم پریشان انسان کو یہ محسوس بھی نہ ہو، اس کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ اس کی وجہ سے اس کے غم میں شریک نہیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کے غم میں شریک رہیں، لیکن اس کام کو سنت سمجھ کے کرتے رہیں۔ جس بات کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر خوشی بتائی ہے آپ اس کو خوشی سمجھیں، جس کو آقا علیہ السلام نے غم بتایا ہے آپ اس کو غم مانیں۔ تو بہرحال لاک ڈاؤن کی مکمل طریقے سے رعایت کرتے ہوئے گائیڈ لائن جیسا کہ گائیڈ لائن ہے ان گائیڈ لائن کو پوری طریقے سے فالو کرتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو عید جس طریقے سے چاہیں، جیسی انسان کی وسعت ہے اس طریقے سے ہم لوگوں کو منانا چاہیے۔